وقول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. بارك الله فيك يا بلال، بارك الله فيك، أحسنت، جزاك الله خيرا. باب من الشرك النظر لغیر اللہ، غیر اللہ کے نام کی نظر بھی شرک ہے، غیر اللہ کے نام کی نظر بھی شرک ہے. نظر بھی ایک عبادت ہے. نظر کیا ہے؟ نظر کا لغوی معنی کوئی چیز واجب کر لینا، اور شرعی اصطلاح میں نظر کیا ہے کہ آپ اپنے اوپر کوئی عمل، کوئی چیز واجب کر لیں، حالانکہ شریعت نے آپ پر واجب نہیں کی، اپنی مرضی سے آپ کسی عمل کو اپنے اوپر واجب کر لیں. جیسے آپ کہیں کہ اگر فلاں کام ہو گیا، میرے مریض کو، بیٹے کو شفا مل گئی، تو میں اللہ کی راہ میں 1000 روپیہ خرچ کروں گا. اب یہ 1000 روپیہ خرچ کرنا یہ اللہ کی طرف سے واجب نہیں، مگر آپ نے نظر مان کر اپنے اوپر اس کو خود واجب کر لی. جب نظر مان لی، اب اس کو پورا کرنا فرض ہے، اب وہ خرچ کرنا فرض ہوگا، ضروری ہوگا. تو یہ فرضیت اللہ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ خود آپ نے اپنے اختیار سے یہ کام اپنے اوپر فرض کر لی. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نظر سے تقدیر تبدیل نہیں ہوتی. مثلا آپ کا مریض ہے، کوئی بیٹا مریض ہے، اور آپ نظر مانے کہ اگر بیٹے کو شفا مل گئی تو میں یہ کام کروں گا. اب شفا مل گئی، جس کا معنی یہ نہیں کہ آپ کی نظر سے تقدیر تبدیل ہو گئی. آپ کو کیا معلوم کہ تقدیر میں بیٹے کی مستقل بیماری لکھی ہوئی تھی اور آپ کی نظر سے شفا مل گئی اور تقدیر تبدیل ہو گئی؟ نہیں، تقدیر تبدیل نہیں ہوتی. نبی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ نظر اللہ کی تقدیر کو تبدیل نہیں کرتی، لیکن نظر سے ایک بخیل آدمی کچھ مال خرچ کر دیتا، 1000 روپیہ خرچ کروں گا، 2000 خرچ کروں گا، کبھی خرچ نہیں کرتا. اس نظر کی بنا پر وہ خرچ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے. تو اس طرح بخیل سے کچھ مال نکالا جاتا ہے. تقدیر تبدیل نہیں ہوتی. تقدیر میں یہ ہے کہ بیٹا بیمار ہے، لکھا ہوا ہے. پھر یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ فلاں موقع پر یہ بندہ نظر مانے گا، لکھا ہوا تقدیر. اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالی اس کی نظر کی بنا پر اس کے مریض کو شفا دے دے گا. یعنی کوئی چیز تقدیر کے احاطے سے باہر نہیں. تقدیر تبدیل نہیں ہوتی. جس نے یہ کہا جھوٹ کہا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، غلط ہے، یہ خلاف عقیدہ ہے. تقدیر اللہ کا اٹل فیصلہ. اگر تقدیر تبدیل ہوتی ہے تو مانا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے علم میں غلطی آ گئی. ہرگز نہیں، اللہ کا فیصلہ تبدیل نہیں ہوتا. کوئی دنیا کی طاقت اللہ کے فیصلے کو تبدیل نہیں کرتی. آپ کے ذہن میں وہ حدیث ہوگی لا يرد القدر الا الدعاء، کہ دعا تقدیر کو تبدیل کر دیتی. اس حدیث کا معنی آپ صحیح نہیں سمجھے ہوں گے. دعا سے بھی تقدیر تبدیل نہیں ہوتی، بلکہ دعا سے تقدیر کی جہت تبدیل ہو سکتی. اس کی صورت یہ ہے کہ ایک بندہ مثلا کاروبار کرتا ہے اور مستقل نقصان میں جا رہا ہے، روزانہ اس کو نقصان ہوتا ہے. اب وہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے نفع عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر کے اس کا نقصان ختم کر کے اس کو نفع دینا شروع کر دیتے. تقدیر تبدیل نہیں ہوئی، بلکہ وہ تقدیر جو نقصان پر چل رہی تھی اس کی سمت نفع کی طرف چلی گئی. اللہ کا فیصلہ تبدیل نہیں ہوا. اب یہ سب لکھا ہوا ہے کہ یہ بندہ کاروبار کرے گا اور یہ نقصان میں جائے گا 2 سال 10 سال، پھر یہ دعا کرے گا، اس کی دعا قبول کر لی جائے گی اور اس کو فائدہ دیا جائے گا. تو اس کا نقصان اٹھانا، دعا کرنا، پھر فائدہ پانا، یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. یہ نہیں کہ وہ مستقل اس کی تقدیر نقصان پر قائم تھی اور اس کی دعا سے اللہ نے فائدہ دیا اور تقدیر میں لکھا ہوا نقصان ختم ہو گیا. نہیں، تقدیر تبدیل نہیں ہوتی. اللہ کا فیصلہ اٹل، اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. دعا سے تقدیر کی جہت اور تقدیر کی سمت تبدیل ہوتی ہے. ایک بندہ مریض ہے،
2 سال سے مریض ہے، اب وہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ صحت دے دے، اللہ پاک قبول کرتا ہے اور اس کو صحت دے دیتا ہے۔ تو اس کا یہ معنی نہیں کہ تقدیر میں مستقل اس کی بیماری تھی اور یہ تقدیر ٹل گئی اور تبدیل ہو گئی، اس کی جگہ صحت آ گئی، نہیں، تقدیر میں اس کی بیماری لکھی ہوئی تھی، اس کا دعا کرنا بھی اور اس کا صحت پانا بھی۔ یہ تبدیلی جہت اور سمت کی تبدیلی ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی تبدیلی۔ اس طرح نظر سے بھی تقدیر نہیں بدلتی، بلکہ نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہاں بخیل کی جیب سے کچھ مال ضرور نکل جاتا ہے اور نکال لیا جاتا ہے اس کی اس نظر کی بنا پر۔ تو نظر انسان مان سکتا ہے، جب نظر مان لے تو اس کو پورا کرنا فرض ہوتا ہے۔ تو چونکہ نظر ایک عبادت ہے، اللہ تعالیٰ نے نظر پورے کرنے والوں کی تعریف کی، جیسا کہ سورہ انسان، سورہ دہر، یوفون بالنذر، اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں کی، اہل جنت کی تعریف کی کہ وہ نظریں پوری کرتے ہیں۔ تو گویا یہ ایک عبادت ہے، جب یہ عبادت ہے تو غیر اللہ کے نام کی نظر شرک ہوگی، کیونکہ ہر قسم کی عبادت اللہ کے لیے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے پروردگار کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو۔ تو نظر بھی ایک عبادت ہے، ہر عبادت کا مستحق اللہ رب العزت ہے۔ اگر کسی غیر اللہ کے نام پر نظر مانو گے، کسی قبر پر جا کر، کسی درگاہ پر جا کر، تو یہ پرلے درجے کا شرک ہو گیا، شرک ہو گئی۔ یعنی کئی لوگ نظریں مانتے ہیں، اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں پیر صاحب کی قبر پہ جا کے دیے جلاؤں گا، چادر چڑھاؤں گا، پھول نشاور کروں گا۔ یہ چھوٹا شرک نہیں، بڑا شرک ہے، یہ بڑا شرک ہے۔ یعنی کسی قبر پر جا کر آپ کہیں میرا فلاں کام کر دو، میں آپ کے چراغوں میں تیل ڈالوں گا یا قبر پر دیے جلاؤں گا، چھوٹا شرک نہیں، بڑا شرک ہے یہ۔ اس میں کم از کم 3 خطرناک چیزیں، کم از کم 3۔ ایک نظر لغیر اللہ، دوسرا یہ عقیدہ ہے گویا کہ جو بات میں پیر صاحب سے کر رہا ہوں قبر والے سے، وہ سن رہے، حالانکہ مردہ نہیں سنتے، فوت شدہ لوگ نہیں سنتے۔ ما انت بمسمع من فی القبور، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی کسی قبر والے کو نہیں سنا سکتے، کچھ نہیں سنا سکتے۔ تو یہ پیر یہ باتیں کر رہا ہے قبر والے سے، میرا فلاں کام کر دو، مانا اس کا عقیدہ کہ یہ سن رہے، اور پھر اس کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ یہ وہ کام کرنے پر قادر ہے، تبھی تو پیش کر رہا ہے اور تبھی تو نظر مانے بیٹھا۔ یعنی اس میں کم از کم 3 حرامیں جمع ہیں، 3 حرامیں۔ چھوٹا عقیدہ نہیں، چھوٹا شرک نہیں، بڑا شرک ہے۔ یہ قبروں پر چادریں چڑھانا، قبروں پر دیے جلانا بڑا شرک ہے۔ اس شرک کے خلاف بھی ویسی ہی غیرت ہونی چاہیے جو ہم بڑے بڑے شرک سمجھتے ہیں، غیر اللہ کو پکارنا اور غیر اللہ کے نام پر سجدے کرنا، بڑے شرک، یعنی بڑے شرک ہے اور انتہائی مہلک ہے۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، تم جو مال خرچ کرو گے اور جو نظر مانو گے اللہ اس کو جانتا ہے، اللہ اس کو جانتا ہے۔ اگر اللہ کے نام کی ہوگی اور پورا کرو گے تو اس کا اجر ملے گا، اگر غیر اللہ کے نام کی ہوگی تو یہ انتہائی بڑا شرک ہے، اس کی سزا ملے گی، بڑا خطرناک وبال اس کا تمہیں حاصل ہوگا اور لاحق ہوگا۔ تو چونکہ نظر ایک عبادت ہے اور ہر عبادت اللہ رب العزت کے لیے، لہذا غیر اللہ کے نام کی نظریں ماننا انتہائی بڑا شرک ہوگا، شرک اکبر ہوگا یہ، کیونکہ اس میں کئی گندے عقیدے پنہاں ہیں اور مخفی ہیں۔ نظر آپ تبھی مانیں گے جب آپ اس کو اس قابل سمجھیں گے کہ وہ میری حاجت پوری کرنے پر قادر ہے، تب آپ اس کی جا کر اس کے نام کی نظر مانیں گے۔ یہ چادریں چڑھانا اور قبروں پر چراغ جلانا، دیے جلانا اور جا کر مجاوروں کو خوش کرنا، مجاوروں کو خوش کرنا کہ مجاور اس قبر والے کے قریب ہے، اگر یہ ہماری حاجت نہیں سن رہے، ہم سے ناراض ہے تو ان سے تو ناراض نہیں، جا کر ان کو نقدی دیتے ہیں۔ اور مجاور بھی بے وقوف عوام کو خوب لوٹتے اور نقدی وصول کرتے ہیں کہ آپ کی بات ہم پہنچا دیں۔ تو انتہائی خطرناک قسم کے شرک ہے، اور شیخ الاسلام نے یہ باب قائم کیا کہ باب من الشرک النظر لغیر اللہ، کہ غیر اللہ کے نام کی نظر بھی شرک ہے، کیونکہ نظر بھی عبادت ہے اور ہر عبادت کا مستحق اللہ رب العزت ہے۔ تو ہر وہ عبادت جو آپ غیر اللہ کے نام کی انجام دیں گے وہ شرک ہوگی۔